اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 351۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عیدین کے موقع پر حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بائل لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ البتہ جو عورتیں ایام والی ہوں وہ نماز کی جگہ الگ رہیں۔ ایک عورت نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کو چادر میسر نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، اس کے ساتھ جانے والی اس کو اپنی چادر میں لے لے۔ عبداللہ بن رجا نے کہا، ہمیں عمران نے یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، ہم سے محمد بن سیرین نے یہ حدیث بیان کی، اور محمد بن سیرین نے کہا، ہم سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی۔ باب نمبر 3، دوران نماز میں گردن پر تہ بند کی گرہ لگانا۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے شانوں پر تہ بند کی گرہ باندھ کر نماز پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 352۔ حضرت محمد بن منقدر رحمہ اللہ سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک تہ بند میں نماز پڑھی جس کی گرہ انہوں نے اپنی گردن پر لگائی تھی، حالانکہ ان کے دوسرے کپڑے ایک تپائی پر رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا، آپ ایک ازار میں نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے ایسا صرف اس لیے کیا ہے تاکہ مجھے تجھ جیسا احمق دیکھ لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد مبارک میں کس کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے؟ حدیث نمبر 353۔ حضرت محمد بن منقدر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ فائدہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ صحت نماز کا مدار کپڑوں کی گنتی پر نہیں بلکہ ستر عورت پر ہے، خواہ وہ کسی طریقے سے حاصل ہو۔ پیش کردہ روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی چادر میں نماز پڑھی اور ستر عورت کے لیے انہوں نے چادر کے دونوں کناروں کو گردن پر باندھ لیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زائد کپڑے ہوں، اس کے باوجود وہ صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ وہ پورا لباس پہن کر نماز پڑھے۔ باب نمبر 4، صرف ایک کپڑا بدن پر لپیٹ کر نماز پڑھنا۔ امام زہری نے اپنی روایت کردہ حدیث میں بیان کیا کہ ملتحف کے معنی متوشہ کے ہیں، اور متوشہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کپڑے کے دائیں کنارے کو بائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اور بائیں کنارے کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر کندھوں پر ڈال لے اور دونوں کندھوں کو لپیٹ لینا، اشتمال بھی یہی ہے۔ امام زہری نے کہا، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑا کندھوں پر اس طرح لپیٹا کہ بایاں کنارہ دائیں طرف اور دائیں کنارہ بائیں طرف نکل آیا۔ حدیث نمبر 354۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی جبکہ اس کے دونوں کناروں کو الٹ کر اپنے کندھوں پر ڈال لیا تھا۔ حدیث نمبر 355۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے چادر کے دونوں کناروں کو دونوں کندھوں پر ڈالا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 356۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ ہی سے ایک اور روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھتے دیکھا جس کے دونوں کنارے آپ نے اپنے دونوں کندھوں پر ڈال رکھے تھے۔ حدیث نمبر 357۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، انہوں نے فرمایا، میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کرتے ہوئے پایا جبکہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کر رکھا تھا۔ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون عورت ہے؟ میں نے خود عرض کیا، میں ابو طالب کی بیٹی ام ہانی ہوں۔ آپ نے فرمایا، ام ہانی کو خوش آمدید ہو۔ پھر جب آپ غسل سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ایک ہی کپڑا اپنے گرد لپیٹ کر 8 رکعت نماز ادا کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے مادرزاد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک آدمی یعنی فلاں بن حبیرہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی
اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ چاش کی نماز تھی۔ حدیث نمبر 358 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کپڑے میں نماز پڑھنے کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہوتے ہیں؟ باب نمبر 5 جب کوئی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے تو اس سے کچھ حصہ اپنے کندھوں پر ڈال لے۔ حدیث نمبر 359 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جبکہ اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو، یعنی شانے ننگے ہوں۔ حدیث نمبر 360 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اسے چاہیے کہ اس کے دونوں کناروں کو الٹ لے، یعنی اس کا دایاں کنارہ بائیں طرف اور بایاں کنارہ دائیں طرف ڈال لے۔ فائدہ جب کپڑا اس قدر وسیع ہو کہ سطر پوشی کے بعد کندھوں کو ڈھانپا جا سکتا ہو تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس اگر کپڑا تنگ ہو کہ کندھوں کو چھپانے کے بعد سطر کھلنے کا اندیشہ ہو تو ایسی حالت میں کندھوں کو کھلا رکھتے ہوئے تہبند باندھ کر نماز پڑھ لینا بالاتفاق جائز ہے۔ واللہ عالم۔